ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے مسلم لیگ کے رہنما اعجاز الحق صاحب. ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاک چائنا ریلیشن میں جو نئی امپروومنٹ آئی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کی اوور آل سچویشن پر کیا ہوگا. السلام علیکم اعجاز الحق صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی ہم نے چائنا کے ساتھ کچھ پیکٹ کیے اور اس پہ چائنا نے ہماری مدد بھی کی, لیکن ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ بعد میں پھر امریکن انفلوئنس اتنا زیادہ بڑھا کہ چائنیز وہ ریلیشن جو امپروو ہو سکتے تھے وہ نہ ہوئے. چائنا تھوڑا سا بیک پہ چلا گیا اور امریکن انفلوئنس یہاں بڑھ گیا. ابھی یہ جو چائنیز پریمیئر کا دورہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ انفلوئنس جو امریکن انفلوئنس جو بڑھا تھا پاکستان اور چائنا کے ریلیشن کے درمیان میں ایک رکاوٹ بنا تھا دوبارہ سے وہ ختم ہوگا؟ دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو ریلیشن ہیں وہ 1947 سے, اگر ہم کہیں نا کہ ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون کیا ہے تو وہ پاک چائنا ریلیشنز ہیں. لیکن بیچ میں جو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چائنا نے کبھی اپنے آپ کو امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے خاموشی سے پاکستان کی ہر فورم پہ, چاہے وہ سیکورٹی کاؤنسل ہو, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, کھلم کھلا سپورٹ کرتے رہے. لیکن امریکہ کا انفلوئنس جو ہے وہ ایک جبر کے ذریعے اور فائنینشیل اسٹرنگز کھینچ کے کرتے ہیں وہ, اور ایک ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ جب استعمال کیا پاکستان کو کر لیا, جب ضرورت ختم ہوگی تو پھینک دیا. لیکن یہ بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ اب جو انہوں نے خطاب کیا ہماری پارلیمنٹ سے اور جو معاہدے سائن ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستی مزید آگے بڑھے گی اور ہماری ہے کہ چوٹیوں تک پہنچے گی. اچھا اعجاز صاحب یہ مجھے یہ بتائیں کہ چائنا کی طرف سے تو ہمیشہ سے ہمیں ایک بڑا پازیٹیو رسپانس ملتا رہا. آپ کے والد صاحب مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی ہم سارا جو ان کا جو دور تھا اس میں ہم امریکن شپ میں بیٹھے رہے. چائنا اس وقت بھی موجود تھا, لیکن جو ہم امریکن شپ میں بیٹھے اس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو عام آدمی ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہے. بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, یہاں کے حکمران اشرافیہ تو خوشحال ہیں, لیکن وہ جو امداد جو امریکنز کی آپ کے والد صاحب کے دور میں آئی اور اس کے بعد بھی آئی, ابھی 7.5 بلین ڈالر کے جو پچھلے دنوں معاہدے ہوئے, پھر اس کے بعد 2.5 بلین کے ڈالر کے ہوئے, عام آدمی تک اس کے جو ثمرات ہیں وہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کی درست ہے, لیکن بات تو گورننس کی ہے نا. بات ہے کہ کرپشن کی سطح پہ ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, گورننس صحیح نہیں ہے. تو اس لیے یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, اور ہم نے اپنے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. وہاں پہ صحیح لوگوں کو نہیں لگایا, ہر ادارہ جو ہے وہ مقروض ہو کے رہ گیا, اور پاکستان کے پاس اب پیسے نہیں. 2 ارب روپے روزانہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چھپ گیا, اور انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. تو یہ تو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے نا, اس میں نہ امریکہ کا کوئی دخل اندازی ہے نہ چائنا کی. لیکن جو ہم نے پالیسی اختیار کی 2002 میں بغیر سوچے سمجھے, یا 2001 میں 9/11 کے بعد, اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا, اور اس پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ بات کریں پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں نقصان پہنچا, اور آپ نے کرپشن کی بھی بات کی. میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی بڑے اچھے ہوئے ریلیشن, چائنا کا جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, امداد آئے گی, کمٹمنٹس ہوئیں. لیکن ایک بڑا اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ ماضی میں بہت سارے ملکوں نے, ایون چائنا نے بھی امداد پاکستان کو دی بھی ہے, امریکنز نے بھی کی ہے امداد پاکستان کی, لیکن اس کے میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کی نظر ہو گئی. یہاں تو کچھ جرنیلوں کی جیبوں میں چلا گیا, ان کی اولادوں کی جیبوں میں وہ پیسہ چلا گیا, کچھ بیوروکریٹس کھا گئے, کچھ سیاستدان کھا گئے. عام آدمی جو ہے یہاں وہ یہاں کا خوشحال نہیں ہوا, یہاں کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوا, وہ وہیں کھڑا ہے جو شاید میرا لگ آج سے 10 15 20 سال پہلے انفراسٹرکچر کھڑا تھا. تو یہ جو فروٹس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو بات کی جاتی ہے کہ یہ حکومت بڑی کرپٹ ہے, تو اس کی کرپشن کی موجودگی میں چائنیز پرائم منسٹر نے جو کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ کی ہے, اگر وہ امداد وہ پیسہ سارا پاکستان میں آتا ہے, وہ ٹیکنالوجی ساری پاکستان میں آتی ہے, تو کیا اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کا انفراسٹرکچر ویسے بہتر ہو سکے گا؟ نہیں, ایک بات میں بڑی آپ کو واضح بتاؤں کہ آپ نے ڈائریکٹ بات کی ہے کہ جرنیلوں کی جیب میں چلا گیا, ان کی اولاد کی جیب میں چلا گیا. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 20-22 سال پہلے پاکستان کے یہ حالات نہیں تھے. پاکستان ایک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا, اکنامک کوئی اتنا پرابلم نہیں تھا. مہنگائی, بے روزگاری, لاقانونیت, کرپشن کے لحاظ سے ہوئی ہوگی ضرور, لیکن یہ حال نہیں تھا کہ روزانہ یا میڈیا بہت تیز ہو گئے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک, چاہے وہ فرینڈز آف پاکستان ہو, امریکہ ہو, کہ کیش کی کوئی بھی فائنینشیل سپورٹ پاکستان کو موجودہ صورتحال میں دے گا. ہاں پروجیکٹ ضرور لگائیں گے اور پروجیکٹس میں ہیلپ کریں گے, اسٹوڈنٹس کو
اسکالرشپ دیں گے لیکن کیش موجودہ حکومت کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. بہت شکریہ اجاز صاحب آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے شامی صاحب کی بات سنی, اب اجاز الحق صاحب کا بھی کہنا ہے کرپشن کی نشاندہی انہوں نے بھی وہ کی کہ آج کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ کرپشن ہے, اور یہ سوچنا یہ ہے کہ اب یہ جو حکومت جو ہے جو کہ گڈ گورننس بھی نہیں کر پا رہی, تو یہ ایک دو پہلو انہوں نے بڑے نشاندہی آج اجاز الحق صاحب نے بھی کی ہے, وہ کہ شامی صاحب اسے ایگری نہیں کر رہے تھے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نا احسن بھائی, وہ یہ ہے کہ مثلا چینی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں جو کل گفتگو بڑی شاندار تھی. ایک تو یہ کہ چینی زبان میں تھی, جبکہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو نمائندے, جو ہمارے نمائندے نہیں ہیں, وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے. آپ نے خود ہی کہہ دیا وہ ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں. تو پھر چین کے لوگوں نے چینی ہی میں اتنی ترقی کی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. تو میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں اردو میں کام چل سکتا ہے تو چلائیں. وزیر اعظم جرمن نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے, وزیر اعظم گیلانی صاحب اور بہت سارے ممالک نے اپنی زبان میں ترقی کی, فرانس نے اپنی زبان میں, اسپیکر نے اور اپوزیشن تھی, انہوں نے انگریزی بولی اور غلط انگریزی بولی انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ تکرار تھی اس کی تقریر میں اپوزیشن لیڈر کی, اس کو تقریر کاف دو نکت والی نہیں کہنا چاہیے بلکہ تقریر کاف کشش والی کہنا چاہیے. اچھا میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہاں چینی وزیر اعظم بہت خوبصورت بات کی, کیا تخلیقی علمی ادبی اور چینی کی کہاوتیں تھیں, قدیم تہذیب سے لائی ہوئی باتیں تھیں. ہمارے جو اپوزیشن لیڈر اسپیکر کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی. اتنی رسمی باتیں کی وزیر اعظم نے اور اتنی رسمی باتیں اپوزیشن لیڈر. تو میں اس پر خیر میں کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھا کہ ہم نیچے والا ہاتھ ہے, یعنی لینے والا امداد لینے والا ہاتھ ہے, اس وجہ سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں. لیکن ترکی جو ہے وہ ترکی کا وزیر اعظم ہوتا ہے, ترکی میں بات کرتا ہے, ہم وہاں میں انگریزی میں بات کرتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی ہے. دیکھیں لیکن اس سے میں یہ بات کرنے کے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ چینی وزیر اعظم نے ایک بات جو بہت خوبصورت کہی اپنی تقریر میں کی تھی کہ ایک ہمسایہ جو ہے وہ دور کے رشتہ دار سے بہتر ہے. تو جناب جو اچھے ہمسائے چین کی خدمت میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ دور سے آنے والے امریکہ کو ہمارے سر پہ کیوں وہ نازل ہونے کی اجازت دے رہا ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار بن گیا ہے, لیکن جو ہمارا دوست ہے وہ چپ ہے, وہ خاموش ہے. ایک مسئلہ ہے اس کے کیا ہے پتہ نہیں, مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے چین کیوں چپ ہے, کیونکہ چین کی خاموشی جو ہے اس کے اندر بھی ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ یہ راز اس وقت افشا ہوگا جب سب کچھ فاش ہو جائے گا, جب سب کچھ برباد ہو جائے گا. دیکھیں جنہیں پوچھا تھا ایک روس کی ساتھ کی ریاست نے کہ روسی تمہارے بھائی ہیں یا دوست ہیں, ان کے جی وہ ہمارے بھائی ہیں.